بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 45۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، استعارہ تبعیہ کے بعد چند تنبیہات تھے جن میں سے 3 ہو چکے ہیں، اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ چوتھی اور 5ویں تنبیہ بھی مکمل کر لیں۔ چوتھی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ استعارہ تبعیہ کے موارد میں سے جو فعل ہے اور اس میں مشتق ہے، اب اگر کسی جملے میں فعل یا اسم مشتق استعمال ہو بطور استعارہ تبعیہ تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، ان کے اوپر قرینہ کیا ہوگا؟ تو اس تنبیہ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی جملے میں فعل یا اسم مشتق بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوں تو 7 چیزیں ہیں کہ جو ان کے لیے قرائن یعنی قرینہ بن سکتی ہیں۔ کبھی کبھار فعل کے فاعل سے ہمیں پتہ چلے گا، اس اسم مشتق کے فاعل سے ہمیں پتہ چلے گا، کبھی کبھار اس کے نائب فاعل سے ہمیں پتہ چلے گا اگر وہ فعل مجہول ہو۔ اسی طرح کبھی کبھار اس کا مفعول بہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، اس کا جو مفعول بہ ہوتا ہے وہ قرینہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو فعل ہے یہ بطور استعارہ تبعیہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار مفعول بہ ثانی بتا رہا ہوتا ہے، کبھی فاعل بتا رہا ہوتا ہے، فاعل اور دونوں مفاعل مل کر بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی 2 مفعول بتا رہے ہوتے ہیں اور کبھی مجرور بتا رہا ہوتا ہے۔ البتہ یہ قرائن جو ہیں یہ ان 7 کے ساتھ ان 7 میں محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی قرینہ بن سکتی ہے، لیکن اکثر یہی چیزیں ہیں۔ 5ویں تنبیہ اس بارے میں ہے کہ استعارہ تبعیہ کے اقسام کو کم کرنے کے لیے سکاکی نے ایک راستہ نکالا ہے۔ اب سکاکی نے کیا راستہ نکالا ہے؟ سکاکی نے یہ راستہ نکالا ہے کہ فعل، اسم مشتق اور حرف کو ہم بطور استعارہ تبعیہ نہ لیں۔ پھر کیا کریں ان کے ساتھ ہم یہ کریں کہ ان تینوں کو ہم بطور استعارہ مکنیہ لیں، اور پھر ہم کیا کریں، پھر یہاں پر ہم یہ جو قرینہ ہے نا، قرینہ یہ ہم تبعیہ قرار دیں۔ تو اس طرح استعارہ تبعیہ کے کچھ اقسام کم ہو جائیں گے اور وہ استعارہ مکنیہ کے ذیل میں چلے جائیں گے۔ اب کیا مطلب کہ ہم استعارہ یعنی فعل میں، اسم مشتق میں اور حرف میں ہم ان کو بطور استعارہ تبعیہ نہ لیں بلکہ ان کو ہم استعارہ مکنیہ لیں، تو کیسے لیں گے؟ اور پھر ہم یہاں پر قرینہ کو قرینہ تبعیہ کیسے قرار دیں گے؟ یہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جب مثلا وہ جو فعل ہے نا، بذات خود ہم اس فعل کو بطور استعارہ نہ لیں بلکہ اس کی فاعل کو ہم بطور استعارہ مکنیہ لیں، اور پھر وہ جو فعل ہے تبعیت تو اس میں ویسے بھی ہے نا کیونکہ وہ اپنے مصدر کا تابع ہے، تو پھر وہ جو فعل ہے نا اس کو ہم قرینہ تبعیہ کے طور پر لیں، اس کو ہم استعارہ تبعیہ قرار نہ دیں بلکہ قرینہ تبعیہ قرار دیں اس فاعل کے لیے کہ جس کو ہم نے استعارہ مکنیہ کے طور پر مثلا لیا ہے۔ جس طرح کہ مثلا طغى الماء ہے نا، تو یہاں پر طغى الماء میں ہم لفظ طغا کو بطور مستعار نہ لیں، استعارہ کے طور پر ہم استعارہ تبعیہ کے طور پر ہم لفظ طغا کو نہ لیں۔ پھر کیا کریں؟ پھر ہم یہ کریں کہ جو اس کا فاعل نہیں ہے الماء، اس کو ہم استعارہ مکنیہ کے طور پر لیں، اور جب ہم اس کو استعارہ مکنیہ کے طور پر لیں گے تو یہ جو فعل ہے یہ ہم
اس استعارہ کے اوپر قرینہ قرار دیں کہ یہاں پر لفظ ما اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. تو جب اس کے اوپر قرینہ کیا ہے، اس کے اوپر قرینہ یہی فعل ہے، تو یہ فعل کیا ہو جائے گا؟ استعارہ کے بجائے اس استعارہ مکنیہ کے لیے قرینہ تبعیہ بن جائے گا، اور اس طرح آٹومیٹیکلی یہ استعارہ تبعیہ کے بجائے استعارہ مکنیہ میں تبدیل ہو جائے گا. عبارت کی طرف آتے ہیں. تقریباً وہی باتیں ہیں جو خلاصے میں بیان کی گئیں، صرف تفصیل سے ہیں. التنبیہ الرابع مدار قرینۃ التبعیۃ فی الفعل والمشتق علی ما تأتی. فرماتے ہیں کہ جب فعل اور اسم مشتق کو ہم بطور استعارہ تبعیہ لے لیتے ہیں تو وہاں پر قرینہ کیا ہوگا؟ تو قرائن تقریباً 7 قرائن صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں کہ ان قرائن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ جو فعل ہے یا مثلا جو اسم مشتق ہے یہ بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوا ہے. کبھی کبھار اس فعل کے فاعل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. الفاعل نحو قولہ تعالی انا لما طغى الماء، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11. جب پانی میں طغیانی آئی. حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں جب پانی میں طغیانی آئی، انا لما طغى الماء. اب یہاں پر لفظ طغا جو ہے وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر قرینہ کیا ہے الماء، اس کا جو فاعل ہے یہ، کیونکہ طغیان صفت انسانی ہے، انسان کی صفت ہے. انسان طغیان کرتا ہے، پانی میں طغیان نہیں آتا. ہاں لیکن پانی جب کثرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو بھی طغیان سے تشبیہ دی جاتی ہے. اسی طرح وَنَطَقَتِ الْحَالُ بِكَذَا، صورتحال یہ بتا رہی ہے، سچویشن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. اب یہاں پر نطقت الحال، لفظ حال جو کہ نطقت کا فاعل ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لفظ نطقت یہاں پر استعارہ تبعیہ ہے. نائبہ الفاعل و نائبہ، کبھی کبھار نائب فاعل قرینہ بنتا ہے استعارہ تبعیہ پر. نائب فاعل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو مثلا فعل ہے یہ اپنے اصل معنی میں نہیں آیا بلکہ بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوا ہے. جیسے کہ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. اور ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی. اب ضربت یعنی کسی کے اوپر تھوپ دینا، مار دینا. اب یہ مار دینا جو ہے ایک مخصوص چیز کا ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص چیز کے اوپر کوئی چیز مار دیتے ہیں یا آپ اس کو مار دیتے ہیں. مثلا ذلت اور محتاجی جو ہے یہ محسوسات میں سے نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ذلت اور محتاجی نائب فاعل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ضربت اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ تھوپ دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. المفعول بہ، کبھی کبھار مفعول بہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فعل یا اسم مشتق جو ہے وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوئے ہیں. شاعر کا شعر ہے جمع الحق لنا فی امام قتل البخل واحی السماح. ہمارے لیے حق کو ایک امام میں جمع کیا گیا جس نے بخل کو قتل کیا اور سخاوت کو زندہ کیا.
اب بخل ہمیں بتا رہا ہے کہ قتل اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوا ہے. یہ بخل یہاں پر مفعول بہ ہے اور قرینہ ہے. بخل کو قتل نہیں کیا جاتا. قتل تو کسی انسان کو کیا جاتا ہے، کسی درندے کو، کسی حیوان کو کیا جاتا ہے. اسی طرح سخاوت کو زندہ کیا تو سخاوت کو زندہ بھی نہیں کیا جاتا. زندگی بھی اوصاف سخاوت میں سے نہیں ہے. لہذا سماحہ مفعول بہ ہمیں بتا رہا ہے کہ احیا بھی اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ یہاں پر بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوا ہے. المفعول بہ الثانی، کبھی کبھار مفعول بہ ثانی دوسرا مفعول بہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر فعل یا مثلا اسم مشتق اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا. سبحنا الخزرجیۃ مرحفات عباد ذوی ارومتہا ذووہا، ہم نے قبیلہ خزرج کو تیز تلواروں سے خوش کیا. ان تیز تلواروں نے ان کی اصل نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا. سبحنا یعنی کسی کو خوش کرنا، کسی کو صبح کے وقت خوش آمدید کہنا. مثلا اب تیز تلواروں سے بھی کوئی کسی کو خوش آمدید کہتا ہے؟ نہیں. بس یہاں پر مرحفات ہمیں بتا رہا ہے جو کہ مفعول بہ ثانی ہے کہ سبحنا اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ استعارہ بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح الفاعل والمفعولین، کبھی کبھار فاعل اور مفعول دونوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر فعل بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوا ہے کہ قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا قول ہے، شعر ہے. تقری الریاح ریاض الحزن مزہرۃ اذا سری النوم فی الاجفان ایقاظا، ہوا نے سخت زمینوں کو سبزہ عطا کیا جب وہ سو رہی ہوتی ہیں تو ہوا ان کو جگا دیتی ہیں. عطا کرنا ہوا کے اوصاف میں سے نہیں ہے. ہوا عطا نہیں کرتا، انسان عطا کرتا ہے. ہاں، ریاح اور ریاض الحزن اور مزہرتن، یہ تینوں چیزیں یعنی فاعل اور مفعولین دونوں مفعول، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تقریر اپنے اصل معنی میں نہیں ہے، اب بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوا ہے. المفعولین، کبھی کبھار ہمیں دو مفعول بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو فعل ہے یا اسم مشتق ہے وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا. کقولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. قطعناہم یعنی فرقناہم، ہم نے انہیں بکھیر دیا، پھیلا دیا زمین پر امتوں کی صورت میں نا. تو یہاں پر ہم اور اممن ہمیں بتا رہا ہے، یہ دونوں مفاعیل ہمیں بتا رہے ہیں کہ قطعناہم بمعنی فرقناہم ہے. قطعنا کا معنی تو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن یہاں پر اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ فرقناہم کے معنی میں، فرقنا کے معنی میں استعمال ہوا. اسی طرح المجرور، کبھی کبھار اس فعل کے بعد، اس میں مشتق کے بعد آنے والا جو مجرور ہوتا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو فعل ہے اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا. نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دیں عذاب علیم کی. عذاب علیم کی خوشخبری نہیں ہوتی، برے خبر کی کسی کو خوشخبری نہیں دی جاتی، بلکہ برے خبر کی مثلا خوشخبری پہلے سے نہیں دی جاتی، اس کو خوشخبری نہیں کہتے، اس کو ڈرانا کہتے ہیں، انذار کہتے ہیں. فانذرہم بعذاب علیم یعنی ان کو ڈراؤ عذاب علیم سے. فبشرہم
فَأَنذِرْهُمْ کے معنی میں آیا ہے. پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ بعذاب علیم مجرور سے. اسی طرح قوله تعالی خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی وہ امر آپ پہنچا دیں جس کی آپ کو کہا گیا ہے، آپ کو یا وہ بات واضح کر دے جس کی آپ کو امر کی گئی ہے، اس بات کا اعلان کر دے جس چیز کا حکم آپ کو مثلا ملا ہے. اب یہاں پر فَاصْدَعْ صَدَعَ کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا پھاڑنا، کسی چیز میں دراڑ پیدا کرنا مثلا، یا کسی چیز کو منتشر کرنا. یہ مختلف قسم کے معنی ہے نا اگر آپ لغت میں دیکھیں گے. لیکن جو حکم کسی کو ملتا ہے تو حکم تو پھاڑا نہیں جاتا نا، حکم میں تو دراڑ پیدا نہیں کیا جاتا، حکم کو تو منتشر نہیں کیا جاتا. ہاں حکم کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس دعا جو ہے یہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو. بما تؤمر مجرور بتا رہا ہے. وَبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18. بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، ہم باطل پر حق کو دے مارتے ہیں. اب چوٹ لگانا، دے مارنا، یہ محسوسات کی صفت ہے کہ آپ کسی مخصوص چیز کو اٹھا کر دوسرے مخصوص چیز کے اوپر مار دیتے ہیں. اب حق کو کیسے باطل کے اوپر مارا جاتا ہے؟ یعنی حق کو ہم واضح کرتے ہیں باطل کے مقابلے میں، یا حق کو دوام دیتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. ھذا وقد تكون قرینۃ التبعیہ غیر ذلک، کبھی کبھار اس کے علاوہ بھی کوئی اور قرینہ بھی بن سکتا ہے ان 7 چیزوں کے علاوہ، جو ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر مثلا یہ فعل بطور استعارہ تبعیہ استعمال ہوا ہے. کوئی اور چیز بھی قرینہ تبعیہ کے طور پر آ سکتا ہے کلام میں. نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اپنے آرام گاہ سے، قبروں سے اٹھایا. یہاں پر لفظ مرقد آرام گاہ کے معنی میں نہیں آیا، قبر کے معنی میں آیا ہے، جبکہ مرقد کا اصل معنی آرام گاہ. اذ القرینۃ فی ہذہ الآیۃ کونہ من کلام الموتى، اب یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ یہاں پر قرینہ جو ہے یہ بذات خود مردوں کا کلام کرنا ہے، یعنی بذات خود مردوں کا یہ کہنا، مردوں کا یہ کلام کرنا، کلام موتا. کیونکہ مردے ہیں تو مردے تو آرام گاہ میں نہیں سو رہے ہوتے نا، مردے تو قبر میں ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مرقد سے مراد کیا ہے؟ قبر ہے. بس کیونکہ یہ مردوں کا کلام ہے تو مردوں کے کلام ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. مع قولہ، اسی طرح اس آیت میں ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اب یہاں پر ھذا استعمال ہوا ہے. ھذا استعمال ہوا ہے جبکہ یہاں پر ھذا استعمال ہوا ہے، اور جبکہ ھذا مخصوصات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے. لیکن یہاں پر یعنی یہ وہ وعدہ ہے یا یہ وہ بات ہے جو ہمارے لیے بھی کنفرم ہو گیا مرنے کے بعد. ما وعد الرحمن کی، جس کی رحمان نے جو ہے وعدہ دیا تھا. وصدق المرسلون، اور مرسلون نے یعنی انبیاء علیہ السلام نے جس کی تصدیق کی تھی. معذرت، یعنی وصدق المرسلون یعنی پیغمبروں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا. یہ وہی وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا ہمارے ساتھ، اور پیغمبروں نے بھی اس بارے میں جو کہا تھا وہ سچ تھا. تو اب یہ وہی بات ہمارے سامنے آ گئی. تو ھذا یہاں پر مخصوصات کے لیے تو استعمال نہیں ہوا،
بلکہ اسی وعدے کے لیے استعمال ہوا کہ جو وعدہ رحمان نے دیا تھا اور مرنے کے بعد مثلاً مردوں نے دیکھ لیا. تو یہاں پر لفظ ھذا جو ہے وہ محسوسات کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ غیر محسوسات کے لیے استعمال ہوا، جبکہ ھذا محسوسات کے لیے ہے. اور پتہ کہاں سے چلا؟ پتہ ہمیں چلا کلام موتا سے. یہاں پر بھی التنبیہ الخامس، پانچویں تنبیہ جو ہے یہ اس بارے میں ہے کہ سکاکی صاحب نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس کے ذریعے سے استعارہ طبعیہ کے کچھ اقسام جو ہے کم ہو جائیں گے. اختار السقاقی تقلیلا اقسام استعارت ان یستغنى عن الطبعیہ فی الفعل والمشتق والحرف. یعنی اگر ہم یہ طریقہ اگر اختیار کریں گے تو فعل، اسم مشتق اور حرف میں ہم ان تینوں میں ہم استعارہ طبعیہ سے مستغنی ہو جائیں گے. یہاں پر ہمیں پھر استعارہ طبعیہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فعل میں پھر ہمیں استعارہ طبعیہ کی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس طرح اقسام بھی کم ہو جائیں گے. وہ کس طرح؟ بأن يجعل قرینۃ الطبعیہ استعارۃ مکنیہ وأن يجعل الطبعیۃ قرینۃ للمکنیہ. ہم یہ کریں کہ مثلا جو استعارہ طبعیہ ہے اس کو ہم استعارہ مکنیہ بنا لیں اور وہاں پر جو فعل ہے اس کو ہم قرینہ طبعیہ کے طور پر لیں. یعنی فعل کو ہم قرینہ قرار دیں تو وہ قرینہ طبعیہ بن جائے گا، اور اس کا جو فاعل ہے اس کو ہم استعارہ مکنیہ کے طور پر لیں مثلا. تو اس طرح جو استعارہ طبعیہ ہے وہ آٹومیٹیکلی قرینہ بن جائے گا مکنیہ کے لیے، اور جو استعارہ ہے وہ خود بخود استعارہ مکنیہ بن جائے گا. ففی قولہ تعالی انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ. اب یہاں پر اس آیت میں نا انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ یجعل القوم الطغیان مستعار للکثرۃ المفسدہ. اب یہاں پر جو جمہور علماء ہیں انہوں نے کیا تفسیر کی ہے یا انہوں نے یہاں پر کیسے وضاحت کی ہے؟ انہوں نے یہی وضاحت کی ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے یہ جو طغا ہے نا اس کا جو مصدر ہے طغیان، اس کو آپ بطور استعارہ لیں کثرت مفسدہ سے، اور پھر اس سے فعل بنا ہے لفظ طغا، اور طغا استعارہ طبعیہ ہے. لیکن ویقول السکاکی، سکاکی کیا کہتا ہے؟ سکاکی کہتے ہیں کہ فی لفظ الماء استعارہ تن مکنیہ. یعنی آپ یہ کریں کہ آپ اس فعل کا جو فاعل ہے اس کو آپ استعارہ مکنیہ کے طور پر لیں. آپ بذات خود اس فعل کے فاعل کو استعارہ مکنیہ کے طور پر لیں. ونسبۃ الطغیان الیہ القرینہ. اب جب آپ لفظ ما کو استعارہ مکنیہ کے طور پر لیتے ہیں، مستعار کے طور پر لیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر قرینہ کیا بنائے ہم؟ بذات خود اسی فاعل کو، اسی استعارہ طبعیہ کو آپ قرینہ طبعیہ بنا لیں. آپ اسی استعارہ طبعیہ کو قرینہ طبعیہ بنا لیں، اس لفظ ما کے اوپر اس کو قرینہ بنائیں اور الما کو آپ استعارہ مکنیہ بنا لیں. تو اس طرح کیا ہو جائیں گے؟ تین قسمیں استعارہ طبعیہ کے کم ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.